باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو بعض لوگ قرآن کے ایک حصے کو دیکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، جبکہ قرآن کو مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک مقام پر قرآن کریم میں آیا ہے کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ چاہیے کہ جو توکل کرنے والے ہیں وہ اللہ پر توکل کریں، تو دوسری طرف سے یہ بھی آیا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان وہی کچھ حاصل کرتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں سوائے کوشش کے۔ یعنی جو اعضاء و جوارح دیے ہوئے ہیں وہ پروردگار کی دین ہے، جو حسن و جمال دیا ہوا ہے وہ خدا کی دین ہے، جو عقل دی ہے خدا کی ہے، جو طاقت دی ہے خدا کی ہے، سب کچھ خدا کا ہی ہے۔ اگر ہم سے اس دنیا میں کچھ مانگا ہے تو یہی کوشش مانگی ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھیت کے قریب بیٹھے ہیں لیکن کھیتی نہیں کر رہے، تو سوال کیا کہ تم کیوں اس طریقے سے فارغ بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نحن المتوکلون، ہم توکل کرنے والے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فصاحت و بلاغت پیغمبر کے آگے تو ہیچ ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا لا بل انتم متکلون، تم توکل کرنے والے نہیں ہو بلکہ بوجھ بن جانے والے ہو۔ بوجھ بن جانے والے، واہ خوبصورت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو بیٹھا ہوا ہے آدمی اور یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ پر توکل کیے ہوئے ہوں، تو وہ اللہ پر توکل نہیں کر رہا، وہ دوسروں کے لیے بوجھ کا سبب بن رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار کی ذات ہے جو دینے والی ہے، انسان کو زحمت کرنا پڑتی ہے اور مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ اب اگر انسان کچھ نہیں کر رہا ہے تو کیا کس طریقے سے کمائے گا؟ وہی ہوگا کہ دوسرے افراد ہوں گے جو اس کے لیے بندوبست کریں گے اور اس کو کھانا مہیا کریں گے۔ تو اگر وہی کام جو دوسروں سے انتظار کر رہا ہے خود انجام دینے لگے تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طریقے سے جناب ثعلبہ انصاری کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی دولت اور اپنے علم کو تھوڑا سا استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو بڑا اس پر نازا بھی ہو جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور خدا جو ہے وہ اگر دینا چاہتا تو کسی اور کو بھی دے سکتا تو مجھے ہی دیا ہوا ہے۔ تو پھر وہ توکل کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تمہیں پروردگار پہ توکل کرنا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام کاج کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی کام کاج شروع کر دیتا ہے اور اس کا کام رونق پکڑ لیتا ہے تو وہ پھر پروردگار کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرف سے بھی نہ ہو جائے، تواضع ہونا چاہیے۔ تو ثعلبہ انصاری آیا کرتے تھے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، ہمیشہ پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، تو آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ جس حالت پر تم ہو اسی حالت پر راضی رہو، پروردگار نے اسی حالت کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کہتے نہیں یا رسول اللہ، ہر ایک یہاں پر کما رہا ہے اور ہر ایک کا کاروبار ہے۔ بار بار آ کر اسی بات کو تکرار کیا، 2-3 مرتبہ جب یہ بات تکرار ہو گئی تو پیغمبر اکرم نے بعض مختلف روایتیں، ایک میں کہ پیغمبر اکرم نے دعا فرمائی، ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم نے 1 درہم اسے عطا کر دیا، اس سے تجارت کا آغاز کرو۔ اور پھر جناب ثعلبہ انصاری نے تجارت کا آغاز کیا تو 1 درہم سے 10 درہم، 10 سے 100، اور اس طریقے سے کاروبار رونق پکڑنا شروع ہوا۔ جب کاروبار کو رونق حاصل ہو گئی تو جو ہر دفعہ آ کر پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اب تھوڑا آخری صفوں کی طرف جانے لگے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پیغمبر اکرم کے پیچھے جماعت نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اور پھر اتنے زیادہ ان کے جانور ہو گئے اور اتنے زیادہ ان کا کاروبار بڑھ گیا کہ مدینے سے باہر انہوں نے ایک جگہ لے لی، اللہ اکبر، اور صرف جمعہ جاتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے وہ جمعہ جایا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ پیغمبر اکرم کو اطلاع پہنچی کہ اس کے پاس اتنے سارے جانور ہیں تو زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے، لہذا جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب لوگ گئے ثعلبہ انصاری سے مخاطب ہو کر کہا کہ پیغمبر اکرم نے آپ سے زکوٰۃ مانگی ہے کیونکہ آپ کی جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر ثعلبہ انصاری کہتا ہے کہ نصاب میں کیوں دوں، یہ تو میرا مال ہے اور میں نے کمایا ہے، اگر خدا نے دیا ہوتا نعوذ باللہ تو پھر میں خدا کے حوالے کرتا اور رائے خدا میں خرچ کرتا، یہ تو میری محنت ہے اور میری زحمت ہے۔ تو دوسری طرف سے انسان اس طرف نہ چلا جائے کہ اگر کام کرنے لگا ہے تو اس کا کوئی کمال ہے اور وہ خود جو ہے وہ کوئی قابل تھا، اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر پیغمبر اکرم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ 1 درہم جو میں نے تجھے دیا تھا واپس کر دے۔ اللہ اکبر، وہ 1 درہم، وہ 1 درہم واپس کر دے۔ ظاہری طور سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی۔ تو ثعلبہ انصاری نے بے نیازی کے ساتھ درہم جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے حوالے کیا، لیکن بس وہ پیغمبر اکرم کے حوالے وہ درہم واپس آنا تھا کہ جو کاروبار کو اس کو رونق حاصل ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ اسی کیفیت کے اندر آنے لگا، اور پھر پیغمبر اکرم کے پیچھے آ کر دوبارہ سے نماز پڑھنے لگا۔ تو یہ کہیں نہ ہو جائے کہ انسان کے اگر مال کے اندر ترقی حاصل ہو رہی ہے، ویسی ظاہری طور پر ترقی مل رہی ہے، تو پھر وہ پروردگار کو چھوڑ دے۔ ہر وقت پروردگار کے اوپر توکل کرنا ضروری ہے۔